بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آسان انگریزی قواعد کا سیکنڈ لیسن ہے، دوسرا سبق، یعنی آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں دوسرا سبق یعنی مطلب سیکنڈ لیسن۔ اچھا، آج ہم پڑھیں گے لیٹر کی تقسیم، یعنی لیٹر کی کلاسیفیکیشن۔ تقسیم کو انگلش میں کلاسیفیکیشن کہتے ہیں۔ تو لیٹر کی کلاسیفیکیشن آج جو پڑھیں گے، تو تلفظ کے اعتبار سے لیٹر کی دو قسمیں ہیں۔ تلفظ کے اعتبار سے لیٹر کی دو قسمیں ہیں۔ اچھا جی، تلفظ کے اعتبار سے لیٹر کی جو دو قسمیں ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ اچھا جی، تلفظ کے اعتبار سے لیٹر کی دو قسمیں ہیں، یعنی پروننسیشن کے اعتبار سے لیٹر کی دو قسمیں ہیں۔ تلفظ کے اعتبار سے انگلش میں کہیں گے پروننسیشن کے اعتبار سے لیٹر کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، ووول یعنی حروف علت۔ ووول کو عربی میں حروف علت کہتے ہیں۔ اور نمبر دو، کونسوننٹ یعنی حروف صحیح، عربی میں جن کو حروف صحیح کہا جاتا ہے۔ حروف علت اور حروف صحیح، یہ تلفظ کے اعتبار سے لیٹر کی دو قسمیں ہیں۔ پروننسیشن کے اعتبار سے لیٹر کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو۔ آپ اسکرین پہ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ یعنی نمبر ایک آپ کو بتا دیا، واول یعنی حروف علت۔ نمبر دو، کونسوننٹ یعنی حروف صحیح۔ انگریزی میں واولز اردو میں زبر زیر پیش کی طرح کام کرتے ہیں۔ انگریزی کا کوئی لفظ بھی اس کے بغیر نہیں بنتا، یعنی کس کے بغیر؟ واولز جو ہیں، واول جسے بولتے ہیں واولز، ان کے بغیر نہیں بنتا۔ کوئی بھی انگریزی کا لفظ ان کے بغیر نہیں بنتا۔ جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اردو میں جس طرح یا عربی میں زبر زیر پیش جو حرکات ہم جن کو بولتے ہیں، ان کے بغیر یعنی عبارت نہیں بنتی، اسی طرح انگریزی میں واولز جو ہیں یعنی حروف علت جو ہیں، ان کے بغیر انگریزی کی کوئی جملہ، کوئی عبارت نہیں بنتی۔ میں آپ کو مثال دے کر سمجھا دیتا ہوں کہ جس طرح محمد، اب محمد پہ میم کے اوپر پیش ہے، ہا کے اوپر زبر ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح احمد، الف کے اوپر زبر ہے، میم کے اوپر زبر ہے، دال کے اوپر جزم ہے۔ یعنی حرکات جس طرح عربی میں یا اردو میں ہوتے ہیں زبر زیر پیش، اسی طرح انگریزی میں واولز جو ہیں یہ استعمال ہوتے ہیں۔ اچھا، واولز یہ ہیں کتنے؟ واول جو ہیں یہ کتنے حروف ہیں؟ یہ 5 ہیں، یعنی حروف علت جن کو بولتے ہیں عربی میں، اور انگریزی میں واولز کہا جاتا ہے۔ واول یہ 5 ہیں۔ کون کون سے؟ اے، ای، آئی، او، یو، 5 حرف یاد کر لیں آپ۔ واولز جو ہیں یہ 5 ہیں، اے، ای، آئی، او، یو، یہ 5 حروف آپ یا۔ اچھا، باقی تمام کے تمام حروف جو ہیں وہ کونسوننٹ ہیں، کونسوننٹ کہلاتے ہیں، یعنی حروف صحیح۔ کونسوننٹ کسے کہتے ہیں؟ یعنی حروف صحیح۔ 5 حرف آپ کو پتہ چل گیا۔ حرف علت جو ہیں یعنی جو واولز ہیں وہ 5 ہیں۔ اے، یہ آپ کے سامنے اسکرین پہ میں بڑا کر کے ذرا دکھا دیتا ہوں، یہ اے، ای، آئی، او، یو، یہ آپ کو پتہ چل گیا۔ اب اس کے علاوہ باقی تمام کے تمام کیا ہیں؟ وہ کونسوننٹ ہیں۔ باقی تمام حروف کونسوننٹ کہلاتے ہیں۔ اچھا، کونسوننٹ یعنی حروف صحیح۔ یہ تو آپ کو بات کا پتہ چل گیا کہ لیٹر کے اعتبار سے حروف کی دو قسمیں ہیں،
ٹھیک ہے، تلفظ کے اعتبار سے لیٹر کی، پروننسیشن کے اعتبار سے لیٹر کی دو قسمیں ہیں. کون کون سی؟ واول نمبر 1، نمبر 2 کانسوننٹ یعنی حروف علت اور حروف صحیح. انگریزی میں واولز اردو زبان میں زبر زیر پیش کی طرح کام کرتے ہیں. انگریزی میں کوئی لفظ بھی اس کے بغیر نہیں بنتا، یعنی واولز کے بغیر نہیں بنتا. اور واولز جو ہیں، واول 5 حروف ہیں. کون کون سے؟ اے ای آئی او یو. اچھا، باقی تمام حروف کانسوننٹ کہلاتے ہیں یعنی حروف صحیح کہلاتے ہیں. اب سن لیں واولز اور کانسوننٹ کے استعمال کے قاعدے. واولز اور کانسوننٹ کے استعمال کے قاعدے سن لیں. نمبر 1، پہلا قاعدہ. اب اس کو آپ نے اچھی طرح ذہن میں بٹھا لینا ہے. جس طرح آپ نے پہلے سبق میں جو قواعد ہیں وہ ذہن میں بٹھائے ہیں، اسی طرح ان کو بھی ذہن میں بٹھا لیجئے. نمبر 1، جس لفظ کا پہلا حرف واول میں سے کوئی ایک ہو اور اس کا تلفظ بھی واول کی ہی آواز سے ہو تو اس سے پہلے ایک، کوئی یا کسی کا ترجمہ کرنے کے لیے، آپ سمجھ رہے ہوں گے، یعنی 3 لفظ کون کون سے؟ ایک، کوئی یا کسی کا ترجمہ کرنے کے لیے این کا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی این کا استعمال کیا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر این ایلیفینٹ، یہ آپ اردو میں بھی دیکھ لیں اور یہ انگلش میں بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں. این ایلیفینٹ یعنی ایک ہاتھی. اب اس میں کیا ہوا ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ یہ اے کیا ہے؟ حروف واول میں سے ہے، واول میں سے ہے، اور اس کی آواز بھی یہی ہے. اور اس کے شروع میں ترجمے میں کیا آ رہا ہے؟ ایک. اوپر آپ نے 3 پڑھے تھے نا، تو ایک آ رہا ہے. اب ایک ہاتھی ہے تو اس کو کیا، اس کے شروع میں ہم نے لگایا این ایلیفینٹ. اچھا جی، اس کے علاوہ اگلی مثال دیکھیے. اچھا، یہاں تھوڑی سی غلطی ہوئی ہے کتابت میں. یہاں ہے این انک پورٹ، اے این لگانا یعنی این لگانا بھول گیا کتابت میں. تو یہ ہے کیا؟ این انک پورٹ یعنی ایک سیاہی کا برتن، ایک دوات. انک پورٹ، این انک پورٹ. اچھا جی، اس کے علاوہ اگلی مثال سن لیں. یعنی ایک سیب، یہ ترجمے میں آپ ایک دیکھ رہے ہیں، ایک سیب. تو این ایپل، آپ دیکھیں یہ این ایپل، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا، یعنی ایک سیب. اچھا جی، آگے آپ دیکھیں ایک بیل، ترجمے میں ایک آ رہا ہے. اب تو اس کے آپ دیکھیں این اوکس یا این آکس. اچھا جی، این اوکس، ایک بیل، این اوکس، یہ آپ دیکھ لیں ترجمے میں. ٹھیک ہے، این اوکس. اچھا جی، اب اگلا قاعدہ پڑھیے. نمبر 2، ایک پہلا قاعدہ آپ کی سمجھ میں آپ کو آ گیا. اب دوسرا قاعدہ آپ سمجھ لیں. اچھا جی، جس لفظ کے شروع میں کانسوننٹ ہو یعنی حروف صحیح ہو، کانسوننٹ حروف صحیح ہو اور اس کا تلفظ بھی کانسوننٹ کی آواز میں ہو یعنی حروف صحیح کی آواز میں ہو، تو اس سے پہلے ایک، کوئی، کسی کا ترجمہ کرنے کے لیے اے کا استعمال کیا جاتا ہے. پچھلے آپ نے پڑھا تھا کہ نمبر 1 قاعدے میں کہ واول ہو پہلا حرف اور آواز بھی اس کی واول میں ہو، واولز میں سے ہو، تو پھر اس کے شروع میں کیا لگایا جاتا ہے؟ این. لیکن یہاں کیا بتا رہے ہیں کہ کانسوننٹ پہلا لفظ ہو اور جس کے شروع میں کانسوننٹ ہو یعنی حروف صحیح ہو اور تلفظ میں آواز بھی اس کی کانسوننٹ کی ہو، حروف صحیح کی ہو، تو اس سے پہلے یعنی اس کے ترجمہ کرتے ہوئے اس سے پہلے ایک، کوئی، کسی کا ترجمہ کرنے کے لیے کیا لگاتے ہیں؟ اے کا استعمال کیا جاتا ہے. جیسے آپ دیکھیں ایک کتاب ہے، اے بک. آپ دیکھیں اے بک یعنی ایک کتاب. اے بک شروع میں کیا لگایا ہے؟ اے لگایا ہے. اچھا جی، اے بک. اے برڈ، ایک پرندہ. اے برڈ، ایک پرندہ. اچھا، اسی طرح
آپ دیکھیں، ایک ایک کتاب ابک، ایک پرندہ ابرڈ۔ اچھا جی، اب نمبر 3 تیسرا قاعدہ پڑھیے، جس لفظ کی شروعات تو کانسوننٹ سے ہو یعنی حروف صحیح سے ہو لیکن آواز واول کی آئے یعنی حروف علت کی آئے تو اس میں یعنی ایک کوئی کسی کا ترجمہ کے لیے کیا لگائیں گے؟ این کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے اچھا جی، اس کی مثال آگے میں دیتا ہوں، لیکن اس کو ذرا ایک مرتبہ دوبارہ آپ پورے جملے کو سن لیجئے۔ اچھا، نمبر 3 والا قاعدہ دوبارہ سن لیں، جس لفظ کے شروعات تو کانسوننٹ سے ہوں لیکن آواز واول کی آئے یعنی حروف علت کی آئے تو اس میں ایک کوئی کسی کا ترجمہ کے لیے این کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے آگے آپ اس کی مثال سن لیجئے، جیسے ایک ایماندار، ہم کہتے ہیں ایک ایماندار، تو اس کے شروع میں ہم نے ایک کا جب ترجمہ کیا تو کیا لگائیں گے؟ این انسٹ، این ہونسٹ، یعنی این انسٹ، ایک ایماندار۔ اچھا جی، این آور، این ہاور، ایک گھنٹہ، تو کیا شروع میں لگایا؟ آپ دیکھیں کیا لگایا؟ این، یعنی این۔ اچھا جی، اب نمبر 4، یہ نمبر 3 والا قاعدہ آپ نے پڑھ لیا کہ ایک ایماندار، آنیسٹ، این آنیسٹ، این ہونیسٹ۔ اچھا جی، ایک گھنٹہ، این آور، این ہاور، این ہاور یعنی این آور۔ ٹھیک ہے، آپ نے پڑھ لیا۔ اب نمبر 4 والا قاعدہ آپ پڑھیے، جس لفظ کی شروعات تو واول سے ہو لیکن آواز کانسوننٹ کی آئے یعنی حروف صحیح کی آئے تو اس میں اس کا یعنی ایک کوئی کسی کا ترجمہ کے لیے اے کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے آیوزفل، آیوزفل یعنی کوئی مفید، آیوزفل، یہ آپ دیکھ رہے ہیں اے کا استعمال کیا۔ اچھا جی، کوئی جامعہ یعنی آ یونیورسٹی، یہ آپ دیکھیے آ یونیورسٹی آپ کے سامنے اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہی، اے کا استعمال کیا۔ یہ 4 قاعدے آپ نے پڑھ لیے۔ اچھا جی، 4 قاعدے۔ آگے ویڈیو کافی سبق لمبا ہو رہا ہے، لیکن خیر ہم اس کو اچھی طرح دوبارہ پھر دہرا دیتے ہیں تاکہ یاد کرنے میں کوئی مشکل نہ ہو۔ سبق کو دوبارہ پھر سن لیں، پھر اس کی مشق کرتے ہیں، مشق بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ سیکنڈ لیسن ہے آج، دوسرا سبق ہے۔ اچھا جی، تو کلاسیفیکیشن کے اعتبار سے لیٹر کی یعنی کلاسیفیکیشن کے اعتبار سے لیٹر کی جو تقسیم ہے وہ آپ کو بتا رہے ہیں۔ اچھا جی، تلفظ کے اعتبار سے یعنی پروننسی کے اعتبار سے لیٹر کی 2 قسمیں ہیں۔ اچھا جی، نمبر 1 واول یعنی حروف علت، نمبر 2 کانسوننٹ یعنی حروف صحیح۔ انگریزی میں واولز اردو میں زبر زیر پیش کی طرح کام کرتے ہیں۔ انگریزی کا کوئی لفظ بھی اس کے بغیر نہیں بنتا۔ واولز 5 ہیں، اے ای آئی او یو، باقی تمام حروف کانسوننٹ کہلاتے ہیں۔ اچھا جی، واولز اور کانسوننٹ کے استعمال کے قاعدے، اب قاعدے شروع ہو گئے ہیں۔ 4 قاعدے آج آپ کو بتائے ہیں۔ جیسے نمبر 1، جس لفظ کا پہلا حرف واولز یعنی واول میں کوئی ایک ہو اس کا تلفظ بھی واول ہی کی آواز میں سے ہے۔ اچھا جی، یعنی آپ اس قاعدے کو دوبارہ پھر سنیے، یعنی نمبر 1 پہلا لفظ یعنی جس کا پہلا لفظ واول میں سے ایک ہو تو اس کا تلفظ بھی واول ہی کی آواز سے ہو تو اس سے پہلے ایک کوئی یا کسی کا ترجمہ کرنے کے لیے این کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے ایک ہاتھی، این ایلیفینٹ، ایک دوات، این انک پوٹ۔ اچھا جی، ایک سیب، این ایپل، ایک بیل، این آکس۔ نمبر 2، جس لفظ کے شروع میں کانسوننٹ ہو اس کا تلفظ بھی کانسوننٹ کی آواز
سے ہو تو اس سے پہلے کوئی کسی کا ترجمہ کرنے کے لیے اے کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے ابک، ابرڈ، ٹھیک ہے، آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ نمبر تیسرا قاعدہ، اچھا جس لفظ کی شروعات تو کانسوننٹ سے ہو لیکن آواز واول کی آئے، اچھا جی، تو اس میں سے ایک کوئی کسی کا ترجمہ کے لیے عین کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اچھا جی، قاعدہ اس کی مثالیں جو ہیں وہ آپ این آنیسٹ یعنی این ہونیسٹ یعنی ایک ایماندار، این ہاور یعنی ایک گھنٹہ۔ قاعدہ نمبر 4، جس لفظ کی شروعات تو واول سے ہو لیکن آواز کانسوننٹ کی آئے تو اس میں سے یعنی اس میں ایک کوئی کسی کا ترجمہ کے لیے ایک کا استعمال کرتے ہیں، کوئی مفید یوزفل، کوئی جامعہ یونیورسٹی، یعنی ایک ہم استعمال کر رہے ہیں یونیورسٹی۔ اچھا، اب مشق کر لیتے ہیں۔ تو یہ مشق میرا ذہن ہے کہ آپ خود ہی کر کے لائیے، لیکن اس مشق کے لیے جو ہے وہ ہم آپ کو کچھ رہنمائی کر دیتے ہیں کہ مشق جو ہے یعنی تلفظ کے اعتبار سے لیٹر کی کتنی قسمیں ہیں؟ اچھا جی، تلفظ کے اعتبار سے لیٹر کی 2 قسمیں ہیں، پیچھے آپ کو سبق میں ہم نے بتا دیا، اسی سبق سے یعنی اس کی مشق کرنی ہے۔ اچھا جی، کانسوننٹ اور ووول کا مطلب کیا ہے؟ ووولز کا مطلب ہے حروف علت اور کانسوننٹ کا مطلب ہے حروف صحیح۔ اچھا جی، ووول لیٹر کتنے ہیں؟ ووول لیٹر 5 ہیں، اے، ای، آئی، او، یو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جناب آپ دیکھیں، اچھا اگلے جو ہیں 5 سوال نمبر 5، درج ذیل الفاظ میں سے نمونے کے مطابق اے این لگانے کی وجہ بتائیے۔ یہ نمونے نیچے لکھے ہوئے ہیں، اس کی وجہ بھی لکھی ہوئی ہے، یہ آپ پڑھ لیجئے۔ اور نمبر 6، آپ انگریزی کی کسی کتاب کو سامنے رکھ کر ووول اور کانسوننٹ کے 10 الفاظ لکھ کر لائیے۔ تو یہ آپ لکھ کر مشق کیجئے اس کی، تو اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو کہ علم و عمل میں علم نافع ہمیں عطا فرمائے، اور اس زبان کو سیکھ کر بھی اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے ہمیں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔